کہ اب آپ کی عمر کافی ہو گئی ہے, حج بھی کرائے ہو, کچھ شرم بھی کرو. سامنے ایک لڑکی بیٹھی ہے, اس سے یہ مقابلہ کر رہے ہیں. تسلیم عارف کے نام سے جو مشہور ہے قوال. بھئی آپ اتنے نیک انسان ہو, اتنی نعتیں آپ نے پڑھی ہیں, اتنے بہترین بہترین واقعات آپ نے پڑھے ہیں, اور آپ یہ کرتے ہوئے آپ کو کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ یہ قوالہ سے مقابلہ کرتے ہو, ٹوپی اتار دیتے ہو, مطلب تم مسلمان نہیں ہوتے اس وقت جب ٹوپی اتارتے ہو. تو مسلمان اور وہ سب مئی کے لوگ مسلمان ہیں, وہ سب جو ایک مسلمان لڑکی کو بٹھال کے مجرا سن رہے ہیں اس کا. مسلمانوں کی یہ شان ہے. مسلمانوں کی شان تو یہ ہے, غیر مسلم لڑکی حضور کے سامنے آئی, اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا, حضور نے فرمایا لو میری چادر ڈھک دو. سلمان فارسی سے کہا میری چادر اس کے سر پہ ڈھک دو. عرض کی حضور وہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے, غیر مسلم کی بیٹی ہے, اس کا سر اس لائق نہیں کہ آپ کی چادر رکھی جائے. فرمایا وہ ہے تو کسی مسلمان کی بیٹی نہیں, مگر ہے تو کسی کی بیٹی. سلمان تو اس کا سر ڈھک دے, اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے. اور تم مسلمان مئی کے تم بے وقوف ہو, جہاں جہاں کے کراتے ہو سب کو کہہ رہا ہوں, اور جتنے اس پہ راضی ہیں ان سب سے کہہ رہا ہوں, اور خاص طور سے ان تسلیم عارف سے کہہ رہا ہوں, مسلمان ہو, سنی ہو, حضور سے عشق رکھتے ہو اور بے حیائی کرتے ہو سیدھی سیدھی, ناچ گانے دیکھتے ہو سیدھے سیدھے. میری ماں امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہے, توجہ کرو. کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ صدیق کی بیٹی صدیقہ, میرے حضور کی محبوبہ بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ. آپ قرآن کہاں پڑھ رہی ہے؟ مدینے میں. کہاں پڑھ رہی ہے بولو؟ اور قرآن کی آواز چھن چھن کے مسجد میں آ رہی ہے, ہلکی 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 ہلکی. حضور نے پتھر اٹھایا, جہاں سے آواز آ رہی وہاں پتھر لگایا, اندر جا کے فرمایا عائشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو کہ باہر آواز جائے, اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو. اب مجھے بتاؤ, قرآن سن جو رہے ہیں وہ سب ان کی اولادیں ہیں, وہ ام المومنین ہیں, سارے مومنوں کی ماں ہیں. جو قرآن پڑھ رہی ہیں وہ ہے جس کی گواہی پاکی کی قرآن دیتا ہے. سورہ نور جس کا گواہ ہے وہ امی سیدہ عائشہ صدیقہ. اور سنیں وہ کون ہیں؟ وہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں, میرے نبی کی بیوی ہیں. ان کی آواز آئی تو میرے نبی نے قبول نہیں کیا کہ عائشہ اگر قرآن بھی پڑھے تو آواز باہر نہ جائے. تو یہ قوالی والی کیا چیز ہے؟ یہ ان کے لیے پیغام اس وجہ سے بھیجا کہ یہ کافی لوگ آئے یہاں پہ, یہ پہنچا دیں گے ان تک, ضرور وہ سن لیں گے. اور ہمارے تو وہ بڑے بھائی ہیں, ان سے ہم بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے کوئی شرم حیا کرو. اب بوڑھے ہو گئے, توبہ کر لو. تمہیں تو پہلی توبہ کر لینی چاہیے تھی سب باتوں سے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میری نکاح ہونے والا تھا, کہتے میں نکاح کر کے اپنی بیوی فاطمہ کے پاس گیا. پہلی مرتبہ میں نے سیدہ کے کمرے میں جب قدم رکھا تو انہیں دیکھ کے رونے لگا. کوئی بی بی کو دیکھ کے روتا ہے اپنی دولہا؟ نہیں نا. اور بی بی بھی فاطمہ ہو, سیدہ ہو, اور میاں نبی کی بیٹی. ہم سبحان اللہ. امی عائشہ فرماتی جس کی ناک, جس کی آنکھ, جس کے ہونٹ, جس کے رخسار, جس کا چلنا, جس کا بولنا بالکل نبی کی طرح ہے, وہ کوئی اور نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ ہے. فاطمہ چلتی تھی ایسا لگتا تھا اللہ کا رسول چل رہا ہے. فاطمہ بولتی تھی ایسا لگتا تھا رب کا رسول بولنے لگا. سنو, حضرت علی کہتے ہیں میں رونے لگا اپنی بیوی کو دیکھ کے. تو مجھے دیکھ کے وہ بولی آپ کیوں روتے ہیں؟ کہ آپ کو شادی یہ پسند نہیں تھی؟ میں نے کہا بالکل, حضور کا احسان ہے, سرکار نے آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا اور آپ نے مجھے منظور کیا فاطمہ, مگر مجھے ایک بات کا غم ہے. کہ کیا؟ کہ کتنی بھی غریب لڑکی کی شادی ہو, میری بہنیں سن لیں, میری بیٹیاں سن لیں, ہو سکے تو لکھ لیں, ہو سکے تو رخصت کرتے وقت اپنی بیٹی کو یہ بات کان میں سنائیں, اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا. کیا؟ حضرت فاطمہ سے کہنے لگے حضرت علی, اے فاطمہ میں دیکھ رہا ہوں کتنی بھی غریب کی لڑکی کی شادی ہو ایک دو جوڑی کپڑے نئے پہن لیتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ حسرت ہوتی ہے, تمنا ہوتی ہے, دلہن کے دل کی حسرت ہوتی ہے کہ میں اپنا حسرت نکالوں دلہن بنتے وقت. مگر میں دیکھ رہا ہوں آپ جس کپڑے میں دلہن بنی ہے اس میں 70 پہمد لگا ہے اس چادر میں, مگر آپ کے چہرے پر کوئی شکن نہیں. تو کہتے ہیں سیدہ فاطمہ نے میری طرف دیکھا, آنکھوں میں آنسو آئے, وہ کہنے لگے میرے ابا فرماتے ہیں اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا, اللہ تو میری بیٹی فاطمہ سجدوں سے راضی ہوتا ہے.
بس میری آخری باتیں ہیں، زیس کی آخری ہچکی ہے، غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی، توجہ کریں، یوں ہی سیدہ فاطمہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ سب نے چاند دیکھ لیا، کل کو عید ہے، میری بیٹی نے دیکھا چاند؟ کہا ابا نہیں دیکھا۔ فاطمہ سب نے دیکھا، آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ عرض کی ابا سب نے دیکھا، اسی وجہ سے تو میں نے نہیں دیکھا۔ فاطمہ نہیں چاہتی کہ جس چاند پہ غیر محرم کی نظر پڑے اس پہ فاطمہ کی بھی نظر پڑے۔ حضور کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں، آخری بات سن لو میری بہن سن لو، دنیا سے وہ جا رہی ہے جس نے حسن حسین پال کے دیا دنیا کو، اور حضور کے بعد 6 سال 6 مہینے تک دنیا میں رہی، 26-27 سال کی عمر تھی۔ حضور نے فرمایا جس کے دل میں میری فاطمہ کی محبت ہے وہ جنتی ہے، وہ ہاں۔ دنیا سے جا رہی ہیں، رو رہی ہیں نبی کی بیٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھ سے کہا آج میں اپنے ابا سے مل جاؤں گی، کہتے ہیں میں نے پوچھا تو روتی کیوں ہیں؟ اسما بنت امیس بیٹھی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی بی بی، وہ کہتی میں خادمہ تھی اس دوران، میں نے پوچھا آپ روتی کیوں ہیں، کیا غم ہے آپ کو؟ کہنے لگی اور تو کوئی غم نہیں، موت کا ڈر ہے؟ کہا نہیں، میں سوچ رہی ہوں جیتے جی پردہ کیا ہے، انتقال کے بعد جب میت چلتی ہے نا تو میت پہ جب چادر ڈالتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے پیٹ کتنا موٹا ہے کتنا پتلا ہے، میت کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جیتے جی تو میں نے پردہ کیا ہے، انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ محمد کی بیٹی کتنی موٹی تھی کتنی پتلی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرا امام بریلی سے بولا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اسے ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ او میری بیٹیوں، او میری بہنوں، اپنے گھروں میں قرآن شروع کر دو ورنہ تمہارے بچے برباد ہو جائیں گے۔ ان کو بچاؤ، اپنی بیٹیوں کو بچاؤ۔ 6 سال کی بچیوں پر 6 سال کی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھ دو، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور مجھ سے لکھوا لو، مجھے تھوک دینا میرے منہ پر، 6 سال کی بچی اگر ہو اور تم نے سر پہ دوپٹہ رکھ دیا مر جائے گی مگر اپنا سر وہ ننگا نہیں کرا سکتی۔ یہ غیر مسلم کہہ رہے ہیں ہم نے مسلمان لڑکیاں کنورٹ کرا لی، ہم نے مسلمان لڑکیاں چھین لی۔ اے تمہاری حیثیت کوئی نہیں، اے مسلمان تھی نہیں صحیح معنوں میں، ورنہ مسلمان کیسے چلی جائے گی؟ اس نے اسلام سمجھا ہی نہیں۔ غیر مسلم کے ساتھ ایک لڑکی گئی، میں نے اس سے ملاقات کی، میں نے پوچھا تم مسلمان ہو؟ کہنے لگی جی مسلمان تھی میں، اب تو نہیں۔ میں کہا لگا کیا تم سیدہ فاطمہ کو جانتی ہو؟ بولی نہیں۔ میں نے کہا آپ سیدہ خدیجہ کو جانتی ہو؟ بولی نہیں۔ میں نے کہا میں سناؤں؟ بولی ہاں سناؤ۔ میں نے اسے ایک ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے 1 گھنٹے لگاتار سیدہ فاطمہ کی باتیں سنائی، بچپن سے لے کے تک وصال تک، آخر میں وہ بدل گئی۔ میں کہتا ہوں غیر مسلموں سے جو یہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں مسلمان لڑکیاں ہم نے چھین لی، وہ انہیں بتاؤ انہوں نے اسلام سمجھا نہیں تھا، اگر سمجھ لیتی تو کبھی اپنی جان دے دیتی، ایمان نہیں دیتی۔ دیکھنا ہے تو فلسطین کو دیکھ لو۔ میرے نبی نے فرمایا جب مدینے کے حالات بگڑے تو صحابہ تم چلے جانا شام۔ عرض کی حضور شام کے حالات بگڑے تو میری امت کے لیے دعا کرنا۔ فلسطین کو دیکھو، ہمیں کیا مطلب فلسطین سے، مگر ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، فلسطین میں 7,000 بچے ایسے مرے ہیں جو 10 سال سے کم عمر کے تھے، شہید ہوئے کتنے؟ 7,000۔ اور مائیں اٹھا رہی ہیں نا بچوں کو تو کسی کا ہاتھ آ رہا ہے کسی کا پاؤں آ رہا ہے، پورے بچے بھی نہیں مل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور تو کرو، ایک ایک بریڈ پر 3 بچے لڑ رہے ہیں، بھوکے ہیں بیچارے، ان کے گھر کھڈر بن گئے، مگر پوری دنیا میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں، اور ہم تو کر بھی کہہ سکتے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ ہے بھی تب بھی کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ مگر کسی کو کوئی افسوس نہیں، مگر میرے نبی کو تکلیف ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا لگتا ہے تب بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو امتی حضور کو بھول گئے،
حضور تو امتی کو کبھی نہیں بھولے. میرے سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ آج بھی گنبد خضرا میں میرے نبی اپنے امت کے لیے دعا کر رہے ہیں, ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. اچھا لگتا بھی ہے. مدینے جب جاؤ تو وہاں رہو تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ جیسے کوئی تکلیف ہے, ایسا لگتا ہے کہ بس آسانی آسانی ہے, بس جنتی جنت ہے, بس سرور ہی سرور ہے, بس برکت ہی برکت ہے. ہاں وہاں سے جب آؤ تو ضرور روح پڑ مچلنے لگتی ہے. میں کہتا ہوں فلسطین کی وہ لڑکیاں, اللہ کا شکر ہے کہ میں سید پیدا ہوا, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس پر میں اللہ کا فضل ہے اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اور میں جو بھی ہوں, جس لائق بھی ہوں, میں کسی لائق تو نہیں, مگر اگر مجھے فلسطین کی لڑکیوں کے جوتے مل جائیں, ان لڑکیوں کے جنہوں نے یہ بیان دیا ہے, تو میں اپنی قبر میں رکھ کے اسے وصیت کر دوں کہ یہ جوتا ضرور میری قبر میں رکھ دینا. یہ اس بہن کا جوتا ہے جس نے یہ بیان دیا. وہاں کی لڑکیاں بیان یہ دے رہی ہیں کہ ہم رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں. کہا کیوں؟ رات کو تو کوئی برقع نہیں اوڑھتا. کہ لگے اس وجہ سے جب بم گرتے ہیں تو ملبے میں لاشیں دب جاتی ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں جب ہمارے گھروں پہ بم گریں اور صبح کو جب ہماری لاشیں نکلیں تو وہ بے پردہ نہیں ہونی چاہیے, اس پر پردہ ہونا چاہیے. میں یہ بات اپنی بیٹیوں کو بتا دیتا, ان بیٹیوں کو بتا دیتا جنہیں کالجوں میں رہ کے اب پردے سے نفرت ہو گئی, جنہیں چار دیواری سے گھٹن ہوتی ہے. میں اپنی ان بہنوں سے کہتا جنہیں دوپٹہ سر پہ رکھنے میں جو وہ بے عزتی کا احساس ہوتا ہے, میں انہیں بتاتا اپنی بہن بیٹیوں کو, ان کے جو وہ کہتی ہیں ہم ماڈرن کیسے رہیں گے اگر سروں پہ دوپٹہ رکھیں گے. میں کہتا ہوں میری بیٹیوں خدا کے واسطے واپس آ جاؤ, قیامت کا دن ہوگا, نبی کی بیٹیوں کی کیسے حضور کو جواب دو گی, کیسے حضور کی بیٹی کو جواب دو گی؟ بتاؤ. میں پوچھتا ہوں تم سے, اور میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں نوجوانوں, ذرا آپ سے بھی ذرا پوچھنے لگا ہوں, اپنی بہن بیٹیوں کو آپ نے بھی کبھی نہیں سمجھا, کبھی غور نہیں کیا؟ آخری باتیں میری یہ ہیں جو کہ میں اپنی تقریر کے خاتمے پر ہمیشہ کرتا ہوں کہ میرے دوستو توبہ کر لو, اور میری بہنوں آپ بھی آج توبہ کر لو, بھی وقت ہے. میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے تایا کو دفن کیا, اور میں نے اپنے سامنے اپنے ابا کو دفن ہوتے دیکھا. میں نے اپنے رشتہ داروں کو, مجھ پر یہ راز کھل چکا ہے کہ میں بھی مر جاؤں گا, اور مجھ پہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, مجھے کوئی مجھ پر کھلی بات ہے. جب میں پیدا ہوا تھا تو موت کا الارم بج گیا تھا. اقبال نے کہا تھا ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا, حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں, روز سفر ہے میرا. میں نے کتنوں کو مرتے دیکھ لیا. کچھ لوگوں کو علم ہو جائے تو تکبر ہو جاتا ہے, کچھ لوگ زیادہ دولت پا جائیں تو تکبر کر لیتے ہیں, ڈرتے نہیں اللہ سے. نہیں کہہ رہا ہوں جو نہیں ڈرتے. ایک بار میں کچھ خراب پیروں کے خلاف بیان کر رہا تھا تو کچھ اچھے پیروں کو برا لگ گیا, تو میں سمجھا یار یہ اس کا مطلب یہ بھی اسی میں ملوث ہے. میں کہتا ہوں ڈرنا, میرے حضور کی حدیث سنیے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے. سب سے خطرناک جگہ کس کی نظر میں؟ حضور کی نظر سے کچھ چھپا ہے؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضور کی نظر سے کچھ چھپا ہے؟ جب نہ خدا ہی چھپا. ہاں عمر فاروق اعظم, سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب کہہ دو. حضرت عمر, حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر, میرے بعد نبی ہوتا تو, جلدی بولو, میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. آدھی دنیا کے بادشاہ عمر کی طرح حاکم نہ پیدا ہوا ان کے بعد نہ ہوگا قیامت تک. عمر وہ ہے, اس کے علم کا حال یہ ہے کہ 28 آیات کم سے کم اس کی مرضی کی قرآن میں موجود ہیں. عمر وہ, میرے نبی نے فرمایا میرے عمر سے شیطان ڈرتا ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ فخر فرماتا ہے عرفات کے میدان میں میرے صحابہ پر, اور بالخصوص میرے عمر پہ فخر فرما رہا. عمر کے جب تلوار وہ ماریا گیا, چاقو, آنکھ پھٹ گئی, دودھ پیا, آنکھ سے نکل گیا, اور جب آنکھ سے نکلا دودھ آپ نے کہا موت قریب ہے, میرے سر زمین پہ رکھ, نہیں رکھا. عبداللہ بیٹے میرا سر زمین پہ رکھ دے, نہیں رکھا. عبداللہ سر زمین پہ رکھ دے, نہیں رکھا. بیٹے میرا سر زمین پہ رکھ دے. تو جب سر زمین پہ رکھا تو عمر نے اپنی ناک مٹی میں رگڑی مدینے کی, اور کہنے لگے اے اللہ لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے عمر وہ ہے,
मगर उमर तो तेरी बारगाह का मुजरिम है, मोहताज है। अगर आज तूने उमर को ना बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। मेरी मौत का वक्त है और मैं तुझसे मिलने ही वाला हूं, मुझ पे करम कर दे, मुझे माफ कर दे। बड़ी सख्त है बहुत। आपने कभी पोस्टमार्टम होते हुए देखा है लोगों को? मैंने देखा है, मैंने देखा है पोस्टमार्टम देखा है मैंने। पहले वो चीरते थे उससे छेनी हथौड़ी से, अब ऐसा नहीं करते, अपडेट हो गए। अब वो ऊपर से डालते हैं और फाड़ते हुए ले जाते हैं, ग्लेंडर लकड़ी काटने वाला, ऐसे करके पूरा फाड़ देते हैं। जो भी चीजें उन्हें निकालनी होती हैं वो निकालते हैं। उसके बाद उस पर बहुत दरिंदगी के साथ वो शराब पिए हुए होते हैं और उसमें लगाते हैं टांके, और टांके लगाने के बाद फिर वो दे देते हैं। कभी किसी पोस्टमार्टम वाली बॉडी को गुस्ल दे के देखना। मैंने जिंदगी में कई बार ऐसा किया है। जब जब किया है मैं गुस्ल देता हूं मुर्दों को, अल्लाह का शुक्र है। उसकी वजह क्या है? जब मेरे दिल पे मैल बढ़ जाता है तो उसका मैल हटा के अपने दिल का मैल हटा लेता हूं। तो वो जो है ना, वो अब तवज्जो करो, गौर करो मेरी बात पर। अब क्या हुआ कि उसको फाड़ दिया। हुजूर फरमाते हैं जो मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गुस्ल देने वाला, तो मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। या जब मुर्दे के हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो मुझे बताओ, आपसे पूछना चाहता हूं कि जब वो उसको चीरते होंगे, पोस्टमार्टम करते होंगे तो कितनी तकलीफ होती होगी। दुआ करो, ऐ अल्लाह हम दिन रात सफर में रहते हैं, हमें पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, अपनी रहमतों वाली मौत देना। मौत तो वो बेहतरीन मौत है कि जिसके वक्त मैं कलमा पढ़ रहा हूं। बेहतरीन मौत तो वो है कि जब रूह निकल रही हो तो सामने गुम्बद खजरा हो। ये क्या मौत है? इधर मर गए, उधर मर गए, बगैर रब को पहचाने मर गए। कभी सोचा, कभी गौर किया, कभी गौर किया आपने? एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, कहने लगी मेरे बच्चे बीमार हैं, आप मुझे कुछ दे सकते हैं? उस आदमी ने कहा मैं तो तुझ पे नजर रखे हुए था, तेरा शौकीन हूं, तू रात गुजार दे, मुझे हर रात नहीं औरत चाहिए, तू आज रात आ जा, तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई हूं। चली गई, फिर वापस आई, कहने लगी कुछ दे दे, बच्चे मेरे भूखे इतने हैं उनके मुंह से झाग निकल रहे हैं, मेरे बच्चे बेहोश हो रहे हैं, कुछ दे दे। उसने कहा मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। वो रात को आई, बच्चों को खिला के कमरे में बैठी थी। इसने उसके हाथ लगाना चाहा, जैसे ही हाथ लगाया ना ये कांपने लगी। इसने कहा कांपती क्यों है? ड्रामा करती है, पैसे नहीं मिले? कहने लगी पैसे सब कुछ नहीं होते, और फिर का ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं नमाज पढ़ती हूँ, सजदा करती हूँ, तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तुझसे जिस्म बेच रही हूँ तब भी मेरा मालिक देख रहा है। और मैं अपने मालिक से यही कह रही हूँ, ऐ मेरे बेपनाह ताकतों वाले, अगर मैं मां ना होती, बच्चे मेरे भूखे ना होते, तो कभी जिस्म ना बेचती। हुजूर फरमाते हैं ऐसी फूट के रोई, ऐसी फूट के रोई कि रोना तो उसका था मगर दिल पे असर उसके हो गया। अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा अल्लाह कदरदान है अपने बंदों का। अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया। अल्लाह ने जब उसका दिल बदला तो उसकी आंखों के आंसू नीचे को गिरे, तो वो बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, ले ये ले। उसने पैसे दे दिए सारे, चली जा, तूने मेरा दिल बदल दिया। सजदे में गिर के बोला मालिक एक बार आई थी, हाथ नहीं लगाया, कैसी डरती थी, मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, मैं तो कितना लुटेरा हूं। ऐसा रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, इसकी आंख खुली, दरवाजा खोला, सामने बुजुर्ग खड़े थे। कहा आपका नाम? कहा आप पहले बताएं किसका घर है ये? कहा मेरा ये नाम है। तो सामने खड़े होने वाले मुस्कुराए, बोले मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं और अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है, मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं। उसने कहा मूसा कोई देख लो, कोई नेक आदमी को भेजा होगा सलाम, मैं तो इस इलाके का सबसे बड़ा बदतमीज इंसान हूं। कहा तूने कोई नेकी की है? कहा एक नेकी की, एक औरत मजबूर थी उसे अल्लाह के लिए छोड़ दिया। कहा तो सुन, मेरा अल्लाह फरमाता है कि तू तो इतना रोया तेरी आंखें भीग गई। अल्लाह फरमाता है तेरे आंसू अगर इतने हो कि बिल्कुल जमीन आसमान के बराबर तेरे गुनाह हो, मगर इतना रो ले तेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह तेरे माफ कर दूंगा। वो बोला क्या अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया? हाँ। फिर तो तड़प तड़प के रोया, अल्लाह पूरी जिंदगी गुनाह किए थे मगर इतना गुनहगार
ایک بار میں بخش دیا. وہ بہترین بخشنے والا ہے, وہ فضل کرنے والا ہے, وہ رحم کرنے والا ہے. ملا روم کہتے ہیں ایک عورت, ایک آدمی ایک چوڑی پہنانے والا تھا, اولاد نہیں تھی, ایک بچہ خرید دیا اس نے, بچہ خریدا, لے لیا, اس نے پالا. 20 سال کے بعد اپنے گھر آیا, کام کرتے کرتے روز آتا تھا, مگر 20 سال ہو گئے تھے اس لڑکے کو بڑا ہونے تھے. تو گھر آیا, بی بی نے کہا دروازہ نہیں کھولنا. کہا کیا ہوا؟ کہا دروازہ نہیں کھولنا. کہا بات تو بتا, کون سا گناہ کر کے آئے ہو آپ؟ کوئی گناہ نہیں. کہا صحیح بتاؤ. کہا ایک گناہ کیا, آج ایک لڑکی کو چوڑی پہنا رہا تھا, اس کا ہاتھ پسند آ گیا, میں نے پکڑ لیا تھا تھوڑی دیر, اور تھوڑا سا ہاتھ پھرایا اس پر, مگر پھر یاد آیا اللہ دیکھ رہا ہے تو چھوڑ دیا. کہا اندر آ جا, میں نے جسے نا اپنا بیٹا بنا کے پالا ہے, وہ جسے ہم پالتے ہیں بیٹا بنا کے, اس نے آج میرا غلط طریقے سے ہاتھ پکڑ لیا تھا. میں سمجھ گئی کہ ضرور میرے آدمی نے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے, جو آج میرے گھر میں میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. وہ رو کے, ملا روم کہتے ہیں وہ آدمی رویا اور رو کے بولا مالک میری بیٹیوں کی, میری بہنوں کی حفاظت کر لے. میں کہتا ہوں میرے دوستو توبہ کر لو, ایک آنسو بہاؤ اس کے سامنے. آنسو آپ کا 1 روپے کا بھی نہیں بکے گا. بیچے دیکھنا, ٹین کا پیپا بک جائے گا مگر آنسو نہیں بکے گا. اللہ فرماتا ہے میں بہت مہنگا خریدتا ہوں, ایک آنسو میں جنت دے دیتا ہوں. ایک آنسو میں. آنسوؤں کا بہترین قدردان اللہ ہے, بخشنے والا ہے. آپ کو اسی وجہ سے پیدا کیا ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں, اس کے سامنے روئیں. اور آج بتا رہا ہوں پوری زندگی 2 لفظوں میں بیان کر کے جا رہا ہوں. حضرت امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا دین سمجھا دیں 2 لفظوں میں, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے سامنے رونے کا نام دین ہے, بندوں کے سامنے مسکرانے کا نام دین ہے. امید کی آپ سے میں نے بدلیں گے. اپنے بتاؤ حضور کے نام پہ کتنے لوگ گردن کڑا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں, نیچے ہاتھ کر لیں. بات نہ کرنا آپس میں بات. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے, اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. یاد رکھنا محبت حضور سے کرو. آج تک ہر کسی کا عاشق مجنوں ہوتے دیکھا, جسے لیلا نہیں ملی وہ مجنوں ہو گیا ہے نا. اور کبھی کبھی لیلا مل کے بھی مجنوں بنا دیتی ہے. ایک آدمی پاگل خانے میں گیا نا, تو ایک آدمی کہہ رہا تھا لیلا لیلا لیلا, کیا ہوا کہ لیلا نہیں ملی. آگے بڑھا تو ایک آدمی پھر کہہ رہا تھا لیلا لیلا. کہ یہ بھی سیم کیسے؟ کہ نہیں ڈیفرنٹ ہے, تضاد ہے. اسے نہیں ملی تھی تو وہ مجنوں ہو گیا, پاگل ہو گیا. اسے مل گئی تو لیلا نے اسے پاگل کر دیا. تو لیلا کا حساب یہ ملے تو پاگل, نہ ملے تو پاگل. ایسے کی محبت میں کیوں لگ رہے ہو؟ ملے تو پاگل, نہ ملے تو پاگل. محبت اسے کرو مل جائے تو بلال حبشی, نہ ملے تو پھر ہو ویسے کرنی. اچھا کچھ ہمارے بزرگ بھی ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں مگر وہ ابھی منڈوا رہے ہیں. جوانی کی تلاش ہے. واللہ اب قیامت آئے گی, اب موت آئے گی, جوانی نہیں آئے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیل کے سینگ کاٹ دو تو وہ بچڑا نہیں بنتا, رہتا تو بیل کا بیل ہی ہے. کوئی اور عاشق رسول ہے جو سنت رسول کے لیے کھڑا ہو؟ میں کہتا ہوں یار فلسطین کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تو اپنی مدد کر لو. چلو آؤ چہرہ حضور کی سنت کے مطابق کر لیں. ایک سنت پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے. کتنے شہیدوں کا؟ اور کوئی عاشق رسول ہے؟ حالانکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں, میں 10 تقریر کرتا ہوں تو اتنی محنت نہیں لگتی اتنی آج ایک تقریر کرنے میں محنت لگی, چونکہ ہماری طرف کا ماحول تھوڑا سا الگ ہے. یہاں مذاقیہ لوگ ہیں نا, یہاں پہ مذاق کرنے والے, لطیفے کہنے والے مولوی, یہ مذاق کرنے والے آیا کریں تو ان سے کہو مولانا کوئی ایسی آیت پڑھ کے سناؤ قرآن کی جس سے ہنسی آ جائے. کبھی آپ نے قرآن سنتے پڑھتے پڑھتے کسی کو ہنستے دیکھا ہے؟ میں نے روتے تو بہت دیکھا ہے, لوگ ہنستے دیکھا ہے. اب مولوی بھی جب ہنسانے والے کام کرے تو روئے گا کون؟ عالم کا کیا معیار ہے؟ قرآن نے کون سی ڈگری بیان کی ہے؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, تم میں جو ڈرتے ہیں وہی عالم ہیں, اور علم والے ہی ڈرتے ہیں.
اور جو ڈرتا نہیں وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر عالم نہیں ہے. واہ 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 واہ، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بہت اچھا، بہت اچھا، واہ 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 واہ، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں سچی بات. توجہ کرو ذرا. نہیں اور بھائی ہم نے تو بڑے اللہ کا شکر ہے کہ میں تو اللہ کے علاوہ کسی ڈرتا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے میں زیادہ لمبی زندگی جینے نہیں آیا. اگر مجھے کوئی دین کی وجہ سے مار دے تو میں شہید ہو جاؤں گا. اللہ کرے تو میں دین کی وجہ سے شہید ہو جاؤں. آمین کہو. میرے بزرگوں نے ایسی دعائیں مانگی ہیں. خدا کی قسم شہادت کی موت میں تکلیف نہیں ہوتی بالکل بھی. جی اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے. آمین. حضور سے محبت کرو. اٹھتے بیٹھتے سرکار پر درود پڑھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اٹھتے بیٹھ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے.